Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, I am your teacher, Dr. Hafiz Nisar Ahmed. آج کا لیکچر سورۃ الاحزاب کا جو سبق ہے وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. پہلے اس کا خلاصہ، پھر اس کا با محاورہ ترجمہ، اور اس کے بعد اس میں جو کچھ بیان ہوا اس پہ بات کریں گے. پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے وہ ایک اسوہ حسنہ ہے، مکمل نمونہ ہے اس آدمی کے لیے کہ جو کل روز قیامت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے. پھر اس کے بعد احزاب جو ہے، غزوہ احزاب، اس کا نقشہ کھینچا گیا کہ جب فوجیں آمنے سامنے آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل ہے، تو مومنین کا اس وقت طرز عمل کیا تھا. تو جب دیکھا کہ فوجیں آ رہی ہیں تو مومنین نے یہ کہا یہ تو وہی بات ہے جو جس کا وعدہ اللہ اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا. اور ان فوجوں کو دیکھنے کے بعد مومنوں کا، مسلمانوں کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ بڑھ گئی. پھر اگلی آیت میں فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا، کہ کچھ لوگ مومنین میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. وعدہ کون سا تھا؟ کہ ہم اللہ کی راہ پہ جان قربان کر دیں گے. اور کچھ ابھی تک ایسے ہیں جو منتظر ہیں اور اس میں اپنے قول قرار میں، وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. اب اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کی وجہ سے بدلہ دیں گے، اور جو منافقین ہیں اگر چاہیں تو ان کو عذاب دیں، چاہے تو وہ معاف کر دے، وہ کیونکہ غفور الرحیم ہے. اچھا جی، اب لفظی ترجمہ دیکھیں گے. لقد کان لکم، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی ذات میں، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، کامل نمونہ، لمن کانا، واسطے اس شخص کے، یرجو اللہ، جو امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کا، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ. اب اس کا با محاورہ ترجمہ آپ دیکھیں گے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی جو ذات گرامی ہے اس میں بہترین نمونہ ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں ہر طرح کی بھلائی اور رہنمائی موجود ہے. تو گویا اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھینٹسٹی حاصل ہو گئی کہ آپ ایک رہبر ہیں، ایک رہنما ہیں، ایک رول ماڈل ہیں، ایک آپ بہترین گائیڈر ہیں. تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے ہر اس معاملے میں، ہر اس لائن میں، ہر اس فیلڈ میں جو آپ نے اپنائی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے. تو مومن آدمی جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، جسے یہ پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے، تو وہ آپ کی ذات گرامی سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. آگے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب رأى دیکھا، المؤمنون مومنوں نے، الاحزاب کس کو؟ لشکروں کو، جماعتوں کو، یعنی
جب بہت وہ جو حملہ کرنے آئے تھے ان کو دیکھا تو قالو کہا ان مومنوں نے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ھذا یہ ما وہی ہے وعدنا وعدہ کیا ہم سے اللہ و رسولہ اللہ اس کے رسول نے، وصدق اللہ و رسولہ اور سچ فرمایا اللہ اس کے رسول نے، وما زادہم اور نہیں ان میں زیادتی ہوئی، نہیں اضافہ ہوا الا مگر ایمانا و تسلیما ایمان کا اور اطاعت و تسلیم کا۔ با محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا اور انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور بے شک اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے، اور اس دیکھنے کے بعد ان کے ایمان میں اور اطاعت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ آگے آیت میں فرمایا من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے بہت سارے ایسے مرد ہیں، رجال رجل کی جمع ہے، مرد کو کہتے ہیں، صدقو انہوں نے سچا کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ وہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، فمنہم من قضا نحبہ پس ان میں سے کچھ ایسے ہیں قضا جو پوری کر چکے ہیں، نحبہ اپنے وعدے کو اپنی نظر کو، ومنہم من ینتظر اور بہت سارے ان میں سے ایسے ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا تبدیلا اور انہوں نے اپنے قول قرار میں کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی رد و بدل نہیں کیا۔ با محاورہ ترجمہ اس آیت کا کہ من المؤمنین مومنوں میں سے بہت سارے ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے جو وعدہ کیا تھا اللہ سے وہ سچا کر دکھایا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نظر پوری کی، اور کچھ ایسے ہیں جو بھی انتظار میں ہیں، یعنی بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اگر موقع ملا ہم تیری راہ میں اپنی جان عزیز کو قربان کر دیں گے، تو انہوں نے واقعتاً وہ سچا کر دکھایا اور اللہ کے حضور انہوں نے جان قربان کر دی۔ ومنہم من ینتظر اور ابھی کچھ ایسے ہیں جو بھی انتظار میں ہیں کہ کب ان کو شہادت کی موت ملے، کب وہ موقع آئے جب وہ اللہ کے حضور سرخرو ہوں، اور انہوں نے اس اپنے قول قرار میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ الصادقین سچے لوگوں کو، بصدقہم ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین اور عذاب دے منافق لوگوں کو، ان شاء اگر وہ چاہے یعنی اللہ چاہے، او یا یتوب علیہم ان کو بخش دے، ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں بتایا کہ منافقین اور جو مومنین ہیں، مومن آدمی کو ان کے ایمان کا، ان کی سچائی کا، ان کی دیانت کا بدلہ دیا جائے گا، جزا دی جائے گی، اور جو منافق ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں سخت عذاب دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے غفور رحیم رحم کرنے والا وہ غالب آ جائے، وہ ان کو معاف کر دے۔ آگے فرمایا اس سبق میں ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا۔ پہلے اس کا خلاصہ ہم بیان کریں گے کہ جو اس غزوہ میں کفار شریک ہوئے تھے انہوں نے سوائے اس کے کہ اپنے ہی غصے میں وہ ڈوب گئے، نقصان ہی نقصان، نقصان کے علاوہ انہوں نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، اپنے ہی غصے میں وہ غرق ہو گئے، اور جو مومنین تھے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ وہ کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو گیا۔ وجہ اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزیز ہے۔ آگے آیت میں غزوہ احزاب کا نقشہ کھینچا گیا، اور جب جو بنو قریظہ تھے جنہوں نے بدعہدی کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ چلیں ان کی
گوشمالی کی جائے، تو اس چیز کا، اس واقعے کا نقشہ ان آیت میں آتا ہے کہ آپ اس وقت کو یاد کریں کہ جب ہم نے، ٹھیک ہے، جو اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر ان کے جو قلعے تھے وہاں پر آپ کو اتارا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. تمہارا ایک فریق ان کو قتل کر رہا تھا اور کیا ہے، کچھ لوگوں کو تم قیدی بنا رہے تھے. جب وہ سرنڈر ہو گئے تو پھر کیا ہوا کہ تمہیں ایسی زمین کا وارث بنا دیا، تمہیں مال و متاع دیا جس کے تم کیا پامال نہیں کیا، جن کو، جو تمہارے قبضے میں نہیں تھا. وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. دیکھیں، ورد اللہ، اور لٹا دیا اللہ تعالیٰ نے الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بغیظہم، اپنے ہی غصے میں. غیظ جیسے غیظ و غضب اردو کا لفظ ہے. بغیظہم، اللہ تعالیٰ نے کفار کو اپنے ہی غصے میں لٹا دیا، بھر دیا. لم ینالوا خیرا، نہیں پایا انہوں نے کچھ بلائی. لم ینالوا، نہیں پایا. ڈسکنیکٹ ہو گیا دوبارہ. سگنل شروع ہو گیا تھا. وقف اللہ المؤمنین القتال، اس لیے کہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ لڑائی میں، جنگ میں، جہاد میں کافی ہے. مومنین اور کفار کو ان کا تقابل کیا گیا کہ جو کفار ہیں وہ تو اپنے ہی غصے میں وہ لوٹ گئے، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ناکام کر دیا گیا، اور مومنین کو کامیاب کر دیا گیا. وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ تھے، مدد ان کی، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. اور وجہ اس کی وکان اللہ قویا عزیزا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہیں، زبردست ہیں، ساری قوتوں کے وہ مالک ہیں. آگے جو دو آیات آ رہی ہیں ان میں غزوہ احزاب کے بعد کا وہ نقشہ کھینچا گیا کہ جن یہود نے غداری کی تھی اور پھر اللہ کے حکم سے مسلمان وہاں پہ گئے اور بتایا گیا کہ ان کے جو قلعے تھے، ان کے جو گھر تھے، ان پہ اللہ نے آپ کو قبضہ دیا اور ان کے دلوں میں رو بیٹھ گیا. ایک فریق کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے کو قیدی بنا رہے تھے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور اتارا اللہ تعالیٰ نے الذین، ان لوگوں کے لیے، ظاہروہم، جنہوں نے ان کی مدد کی، من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے. کہاں اتارا؟ من سیاسیہم، ان کے گھروں میں. سیاس قلعے کو کہتے ہیں جہاں پہ انسان رہتے ہیں، ان کے قلعوں میں. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، قذف، ڈال دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. قلوب جمع ہے قلب کی، اور قلب کہتے ہیں دل کو. الرعب، روب، دبدبا. اور ان کفار کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا روب ڈال دیا. کیسے؟ فریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے، یعنی سزا دے رہے تھے. وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور دوسرے کو قیدی بنا رہے تھے. اسیر ہے، تأثرون، قیدی بنانا اسی سے ہے، اسیر جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. فریقہ، ایک گروہ کو. تو اس طریقے سے یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں سے بدعہدی کی اور باہر سے احزاب جو دوسرے مختلف جماعتیں تھیں انہوں نے حملہ کیا. مدینہ کے اندر سے ان یہود نے غداری کی اور حملہ کیا. وہاں سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، انہوں نے ان کا مل کے مقابلہ کیا اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا روب ڈال دیا. آگے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور وارث بنایا تمہیں، ارضہم، ان کی زمینوں کا. وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا. دیار دار کی جمع ہے. وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ایسی زمین کا تمہیں وارث بنایا کہ جس کو تم نے پامال نہیں کیا، جو تمہارے قبضے میں نہیں تھی، جو تمہاری نہیں تھی. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور اللہ کی یہ نعمتیں ہیں کہ اللہ نے تمہیں ان کی زمین، ان کے گھر، ان کے مال کا وارث بنایا
اور ایسی زمین کا وارث بنایا کہ جہاں پہ تم نے ان کو پامال نہیں کیا تھا، تم اس کے وارث نہیں تھے لیکن اب ان کے وارث بن گئے۔ وجہ اس کی وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، وہ قادر ہیں، وہ کیا ہیں، مکمل کنٹرول والے ہیں، وہ اختیار والے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، ترجمہ اور تشریح اور اس کا خلاصہ۔ اب آتے ہیں ہم الکلمات والتراکیب۔ آپ نے ان الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں۔ زیادہ، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے زائدہ، تو زیادہ فعل ماضی ہے، زیادہ ہو گیا۔ تسلیمہ، سر تسلیم خم کرنا، یعنی کہاں ماننا، سراپا اطاعت، کوئی چون چرا نہیں، کوئی آگے سے آرگو نہیں، بس جو اللہ نے کہا اس کو مان لیا، سپردگی، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ نحبہ، نظر منت، کہ کوئی آدمی کہے کہ یہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان لٹا دوں گا، جان قربان کر، اللہ سے کوئی وعدہ آدمی کرتا ہے اسے نظر کہتے ہیں۔ ردہ، لٹا دیا، پھیر دیا، ڈبو دیا۔ لم ینالو، حاصل نہ کر سکے، انہوں نے کچھ نہیں پایا، نال ینالو یعنی پانا، حاصل کرنا، وہ حاصل نہ کر سکے۔ ظاہرو، انہوں نے ساتھ دیا، انہوں نے مدد کی، انہوں نے ہیلپ کی۔ سیاسیہم، ان کی گڑیاں، ان کے قلعے، یعنی ان کے گھر جہاں وہ رہتے ہیں، سیاس رہنے کی جگہ وہ کہتے ہیں۔ قذفہ، ڈالا، پھینکا ہے، جیسے ایک قذف آپ نے کسی پہ الزام لگانا، تہمت لگانا، اسی سے ہے کہ اس کے ذمے کوئی چیز ڈال دینی، پھینک دینی اس پہ، قذفہ وہی ہے کہ یہاں پہ روب تمہارے دلوں میں، ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیا۔ تأثیرون، تم اسیر بناتے ہو، تم قیدی بناتے ہو، یعنی ان کو پکڑتے ہو اور ان کو قیدی بنا دیا۔ اورثا، وارث بنایا، تمہیں مالک بنایا۔ لم تطعوہا، تم نے پامال نہ کیا، تم ان کے وارث نہیں تھے، تم نے ان کو محنت مشقت نہیں کی، یہ معنی لم تطعوہا۔ آگے التمارین، اس میں وہی اس کا خلاصہ ترجمہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ لفظی ترجمہ پہلے آپ سنیں گے، پھر با محاورہ۔ لقد کان لکم، البتہ ہے تمہارے لیے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی ذات گرامی میں، اسوۃ حسنۃ، اسوہ نمونہ، حسنۃ بہترین۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی ذات گرامی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ فمنہم من قضا، پس ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو پوری کر چکے ہیں، نحبہ، اپنے وعدے کو، اپنی نظر کو، اپنی منت کو۔ ومنہم من ینتظر، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں، وہ اس انتظار میں ہیں کب ان کو شہادت کی موت نصیب ہو۔ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، غزوہ احزاب کے حوالے سے مومنین نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے اپنے اس وعدے کو پورا کر لیا، وہ اپنی جان قربان کر کے اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی یہ اس وقت غزوہ احزاب کے حوالے سے بات ہوئی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے مومنین کے لیے لڑائی میں۔ یاد رکھیں کہ جس کے ساتھ، جس جماعت کے ساتھ، جن افراد کے ساتھ، جن اقوام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہو، انہیں کبھی کوئی کشت نہیں دے سکتا، انہیں کبھی کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت نہ ہو، دنیا کے اسباب کتنے ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ اللہ حافظ۔